رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيدنا وسيد الكونين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں بر محمد. عزیزان گرامی، وہی قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 31ویں نمبر کی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. کیونکہ خالی یہ کہتے رہنا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر اتباع پیغمبر نہیں کرتے، تو یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے. الحمدللہ ہماری قوم میں بہت سارے لوگ دیندار ہیں، بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ جو دین سے تھوڑا دور نظر آتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ الحمدللہ دین کے نزدیک نظر آ رہے ہیں. اور اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اللہ ہم سب کو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی، موت کی آخری سانس تک توفیق عطا فرمائے. مگر عزیزان گرامی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے مخاطب ہو کے اگر نہ بھی کہی گئی ہو، مگر آپ میں اگر عقل ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں، اور سمجھداری کہتے ہی اسے ضروری تھوڑے ہیں کہ روڈ پہ اگر ایک بہت بڑا گڈھا ہو اور ایک کار اس میں گر جائے تو اسے سمجھ میں آئے کہ کار ایسے نہیں چلانی چاہیے کہ گڈھے میں گر جاؤ. تو یہ آپ کیا اسے آپ بھی تب سمجھیں گے جب آپ بھی گڈھے میں گریں؟ ایسا نہیں نا. جب کوئی گڈھے میں گرتا ہے
ہو سکتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں خدا اس کو مشکل سے بچا لے، اور وہیں ہم بریک کر کے سائیڈ میں سے نکلتے ہیں، اور پھر آنکھ کھلی رکھتے ہیں کہ کہیں اور ایک گڈھا نہ ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت ہے۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، اللہ کرے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا ہمارا بھی نام لے کے کہے۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ اس بات کا منتظر ہمیں تھوڑے رہنا ہے کہ ایک سورہ ہمارے لیے بھی نازل ہو جس میں یہ کہا جائے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے کہ ابو جہل کے ہاتھ ٹوٹنے کے بارے میں اللہ نے کیوں کہا۔ اب جب ہم پر سورہ آیا تب ہمیں سمجھ میں آیا، ایسا تھوڑے ہے۔ عقل مند کی نشانی یہی ہے کہ قرآن کہتا جائے اور خود اپنے آپ کو میزان قرآن پہ رکھتا جائے، کہ ہم قرآن کے اقوال، قرآن کی آیتیں، اللہ کے فرامین، اللہ کے جو میسیجز ہیں، اس کے سامنے جب ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں۔ قرآن نے کہا جھوٹوں پہ لعنت ہے نا، قرآن نے کہا لعنت اللہ ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اگر پوری قوم ہے تو قوم پہ لعنت، اگر اکیلا ہے تو اکیلے پہ لعنت، لیکن قرآن نے کہہ دیا جھوٹے پہ لعنت۔ اللہ نے یہ کہا کہ ظالم پہ لعنت، جو ظلم کرے اس پہ لعنت۔ اللہ نے کہا غاصب پہ لعنت، جو کسی کا حق غصب کر لے اس پہ بھی لعنت۔ اب کچھ باتیں اللہ نے آیتوں کے ذریعے کہی جو قرآن میں شامل ہوئی، اور کچھ باتیں اللہ نے پیغمبر کے ذریعے کہی جو حدیثوں میں نظر آئیں۔ اب ہمیں اپنے آپ کو قرآن کی آیتوں اور فرامین معصوم پہ تولتے رہنا ہے ہمیشہ کہ ہم کیسے ہیں۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے جھوٹوں پہ لعنت اور ہم بھی اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آنکھ بند کرنے سے نہیں چلے گا، بلکہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ جن جھوٹوں پہ لعنت کر رہا ہے اس کی اگر فہرست بنے گی تو اس میں میرا بھی نام، صلوات پڑھ لے پر محمد وآل محمد پر۔ برا مت لگانا۔ اب بات نصیحت کی ہے اور بات سدھارنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بات پہنچائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے اس بات کو دماغ میں بٹھانی ہے کہ ہاں یہ آیت میرے ہی لیے ہے۔ اب وہ کہے کہ نہیں یار وہ تو وہ قوم تھی جو جھوٹ بولتی تھی، ان پہ لعنت تھی، ہم پہ تھوڑے۔ نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک جو جھوٹ بولے گا وہ اس آیت میں آئے گا۔ اسی طرح آپ کچھ لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں جنہوں نے حق کے زہرا غصب کیا، کرتے ہی نہیں کرتے، کرتے نہیں۔ جو باغ فدق لے گئے، شہزادی کا حق جو لے گئے، چھین لے گئے، لعنت کرتے ہی نہیں کرتے۔ حق کے زہرا غصب کرنے والوں پہ ہے لعنت کرتے ہیں۔ اچھا اگر ہمارے ہی گھر میں حق کے زہرا پایا جاتا ہو اور ہم نہ دیں، سمجھنا تو ہمیں ہے نا، نہ سمجھے یہاں سے سنے وہاں سے نکال دیں، عمل کرے نہ کرے، مگر تمہارے عمل کرنے یا نہ کرنے سے، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی، جو ہے وہ ہے۔ صبح ہوگی، تم کہو گے نہیں رات ہے تو رات تھوڑے رہے گی، تو صبح تو ہونے ہی والی ہے، سورج تو نکلے گا ہی نکلے گا۔ تم کہو نہیں رات ہے، تم گھر بند کر کے، دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے گھر میں پڑے رہو اور یہ کہو نہیں رات ہے تو رات تھوڑے رہے گی۔ اگر لعنت آنی ہے تو آنی ہے، اگر آپ اس میں شامل ہیں تو آپ پہ بھی لعنت۔
اگر مسئلہ بس یہی ہے کہ اگر بچنا چاہتے ہو لعنتوں سے یا کسی پہ لعنت کر رہے ہو تو پہلے یہ سوچ لو لعنت تم کر رہے ہو کسی پہ، مگر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھوم پھر کے لعنت تم ہی پہ آ رہی ہو. ضروری ہے. اب دیکھیں یہ کڑوی باتیں ہیں، مگر اس امید کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ لوگ اس میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، آپ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے انشاءاللہ، مگر یہ بات پہلے سے اس لیے کہی جاتی ہے کبھی دماغ گھوم جائے، کبھی سوچنے لگے کہ یار اتنا خمس دیا اب کیوں دیں، کس پتہ نہیں کہاں جاتا ہوگا، دینے کیا ضرورت، اب نہیں دیں گے خمس. جب دماغ گھوم جائے تو سمجھ لینا تم بھی پھر حق زہرا کے قاسموں میں آ جاؤ گے، اور اگر آ گئے تو پھر جب جب دنیا لعنت کرے گی تو ان پہ نہیں جائے گی، تم پہ بھی آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو قرآن کی باتیں ہیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو قرآن نے کہا اتباع، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے حبیب کہہ دو ان سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. کہا بھلے کسی سے گیا ہو، کسی سے بھی کہا گیا. سمجھنا تو ہمیں ہے نا کہ اگر ہم بھی اگر یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی کہیں بیٹھے ہیں، ہم بھی زندگی جی رہے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی فرض ہے کہ ہم اتباع رسول کریں. اور اگر اتباع رسول کرنا ہے تو پھر اتباع رسول کیسی ہوگی، کیسے کرنا ہوگا؟ کیونکہ آپ کو میں نے 2-3 دن جو باتیں بیان کی ہیں وہ عقیدے کی مضبوطی والی باتیں تھیں کہ جب آپ قرآن کو سچا مانیں گے، قرآن کو لا ریب فیہ مانیں گے، قرآن کو گارنٹی والا مانیں گے، اسی طرح ہادی کو بھی ویسا مانیں گے، تو پھر آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں بنتا. آپ کو جنت تک جانا ہے، آپ کو جنت تک جانا ہے، اور جنت کا راستہ آپ کو معلوم ہے نہیں، تو آپ کو کسی نہ کسی سے راستہ پوچھنا ضرور ہے، کسی نہ کسی سے رستہ پوچھنا ضرور ہے. اگر آپ رستہ نہیں پوچھیں گے تو آپ پہنچ نہیں پائیں گے. تو اب آپ رستہ پوچھیں کس سے؟ کسی دیوانے سے پوچھیں، کسی بے وقوف سے پوچھیں، کسی نادان سے پوچھیں، کسی جاہل سے پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ راستہ کس سے پوچھیں؟ جنت میں ہمیں جانا ہے. مولا علی نے فرمایا اپنی جان، اپنے نفس کی قیمت کم سے کم جنت ہے، اس سے کم قیمت پہ اپنے نفس کو بیچنا مت، اپنی جان کو بیچنا مت. ٹھیک ہے؟ اب جنت تک پہنچنا ہے. اگر آخرت میں جنت اور جہنم ہے تو ہمیں جہنم میں نہیں جانا، ہمیں جنت میں جانا ہے. جنت میں جانا ہے، راستہ معلوم نہیں. معلوم ہے بھائی کسی کو راستہ معلوم ہے جنت جانے کا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ اگر اہل بیت کا راستہ چھوڑ دو، جتنا وہاں سے سیکھا ہے اسے بھول جاؤ، اور اس کے علاوہ آپ سوچو کہ ہمارے پاس کیا جنت کا راستہ موجود ہے؟ میں نے پہلے دن مجلس میں ایک بات بیان کی تھی، ایک مجتہد نے اپنے دل کا اطمینان کیسے حاصل کیا، اگر آپ کو یاد ہو. اگر یہاں اس دروازے کو چھوڑ کے اگر آپ جنت تک جانے کا راستہ ڈھونڈو، جنت جانا ہے، کیسے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے. اور جتنے بھی جنت بیان کرتے ہیں جنت جانے کے راستے، ان راستوں کے اندر گارنٹی موجود نہیں ہے کہیں کہ کوئی گارنٹی دیتا ہو کہ ہے. جبکہ پیغمبر نے گارنٹی دی ہے کہ ان دونوں سے وابستہ رہو، قرآن اور اہل بیت. وابستہ رہو گے تو گارنٹی ہے حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ وارد ہو جاؤ گے، حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ گے. جب وہاں پہنچ گئے تو پھر بات ہی ختم ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب جانا وہاں ہے، راستہ معلوم نہیں ہے، منزل ہماری جنت ہے. اب ہمارا کوئی رہبر ہونا چاہیے، کوئی گائیڈ ہونا چاہیے، راستہ بتانے والا ہونا چاہیے. کوئی نہیں ہے. ہم نے زمانے پہ نظر کی تو ہمیں بہت سارے دین نظر آئے، ہمیں بہت سارے رہبر نظر آئے، ہمیں بہت ساری کتابیں نظر آئیں، مگر جب ہم نے دیکھا تو ہمیں کسی جگہ پر گارنٹی نظر نہیں آئی. ہر جگہ یہی کہا گیا کہ ہاں آپ آگے بڑھو انشاءاللہ جنت تک پہنچ جاؤ گے. مگر جب ہم نے ڈیپ میں جا کے دیکھا تو وہ خود پریشان نظر آئے. خود وہ اپنے آپ کے لیے جنت کی گارنٹی نہیں رکھتے تھے. جائے کہ اگر ہمارے معصومین کے درمیان اگر آپ آ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، جنت جانا تو بہت دور ہے، یہ جہاں ہوتے ہیں اسی جگہ کو جنت بنا لیتے ہیں. بڑی آسانی سے آپ نے سنا ہے. خیر بات یہ ہے یہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے ایک امام ایک جگہ بلائے گئے، بادشاہ نے بلایا. جب بادشاہ نے بلایا تو بلانے کے بعد امام کی حالت وہ بنائی، میں کیا بتاؤں آپ کو، جیسے کسی کو مہمان بلایا گیا ہو اور پھر وہ جو آنے والا مہمان ہو وہ تو یہ سوچ کے آئے کہ ہمیں شاید، خیر مثال کر رہا ہوں وہ حقیقت سے بات نہیں ہے، وہ تو یہ سوچ کے آئے، مہمان تو یہ سوچ کے آئے ہمیں کوئی لینے آئے گا. مثال کے طور پر میں آ گیا، مجھے ایسا لگا آپ مجھے لینے آئیں گے، الحمدللہ یہ
حقیقت سے مثال کا کوئی تعلق نہیں ہے، خالی مثال کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے تو ایسا لگا کہ آپ مجھے لینے آئیں گے، ایک اچھی سی گاڑی لائیں گے، پھر مجھے کسی گھر میں لے جا کے رکھیں گے جو اچھا سا صاف ستھرا گھر ہوگا، اچھا خاصا کھانا پینا ہوگا، آپ مہمان نوازی کریں گے، بہت کچھ، آپ میری عزت و تواضع کریں، آپ میری عزت کریں گے، مگر جب مجھے بلایا گیا تو پتہ چلا میں بس اسٹینڈ پہ آ کے کھڑا ہوں، کوئی لینے نہیں آیا، پھر میں راستہ پوچھتے ہوئے میں جب یہاں منزل تک پہنچا تو پتہ چلا گندا سا گھر ہے، اور اس کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو پتہ چلا، حقیقت سے واسطہ نہیں ہے اس کا، آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، نہیں، الحمدللہ آپ کے یہاں تو خدا کا شکر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور ہم جو کہ الحمدللہ جب سے مولویت کا پڑھنے کے لیے گئے تب سے ہم اپنے دماغ میں یہ بٹھا کے گئے ہیں کہ کبھی بھی دنیاوی چیزوں کا کسی سے لینے کا یا کچھ فیسلٹیز حاصل کرنے کا انتظار مت کرنا، اگر مل جائے فبہا الحمدللہ، اگر نہ ملے تو ہم تو وہ پیغمبر کے راستے پہ چلنے والے ہیں، گدڑی پہ سلا دو گدڑی پہ سو جائیں گے، زمین پہ بٹھا دو زمین پہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ راستہ ہم نے وہ لیا ہے، ہم نے عمرہ کا راستہ نہیں لیا، بادشاہوں کا راستہ نہیں لیا، ہادیوں کا راستہ لیا، جب ہادیوں کا راستہ لیا تو ان کے یہاں یہی ہے، جو ملے وہ کھا لو، نہ ملے تو رفاقہ کر لو، تو ہم آپ کو نہیں کہہ رہے مگر مثال کہہ رہے ہیں، اگر کوئی ایسا آیا اور اس کے بعد پتہ چلا وہ بس اسٹینڈ پہ کھڑا ہے، کوئی لینے نہیں آیا، منزل ڈھونڈتے ہوا آیا تو پتہ چلا گھر گندا سا ہے، پھر وہاں پہنچا تو پتہ چلا کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے کا وقت ہوا پتہ چلا دوپہر کو آیا، شام کو نہیں آیا، شام کو کھانا آیا دوپہر کا نہیں آیا، اگر ایسا ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پریشان ہو جائے گا نا، وہ پریشان، وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ پریشان ہو جائے گا؟ یہی حالات اگر بنے آپ کے، اگر آپ کسی کے پیچھے لگے ہمیں جنت پہنچا دو، پتہ چلا نہ منزل کا پتہ نہ راستے کا، نہ کوئی فیسلٹیز نہ کچھ، اب ہوا ایسا کہ اگر ہمارے امام علیہ السلام کو ایک بادشاہ نے بلایا، وقت کے بادشاہ نے بلایا، اور جب بلایا تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو شیعہ نے، جب ایک مرتبہ ایک شیعہ اہل بیت کا چاہنے والا امام سے ملنے کے لیے پہنچ گیا، جب پہنچ گیا تو کیا دیکھا؟ ارے امام کو تو ایسی جگہ اتارا جو ان کے شایان شان نہیں ہے، امام کے لیے تو ایک بہترین سی جگہ ہونی چاہیے، امام کے لیے تو ایک بہت بلند اور اچھی پاک صاف اور الحمدللہ ایک دم ٹھیک ٹھاک، اور ان کی شایان شان امام وقت ہے، ان کے لیے بہترین جگہ ہونی چاہیے، امام کے لیے بہترین انتظام ہونا چاہیے، اس نے جو اپنے دماغ میں سوچا تھا ویسا نہ پایا، اور آ کے جب دیکھا تو ایک مرتبہ حالات ایسے تھے، ایک مسافر خانہ جس میں بیچارہ پتہ نہیں وہ پرانے زمانے کا مسافر خانہ، کیسی حالت کیسی کیا، امام علیہ السلام وہاں بیٹھے ہیں، اب وہاں جانے کا وقت بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اپوائنٹمنٹ بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور امام کو بس لا کے وہاں بٹھا دیا گیا، امام جب وہاں بیٹھے تو آنے والے نے افسوس کا اظہار کیا، امام نے افسوس کا اظہار کیا، اور جب افسوس کا اظہار کیا تو ایک مرتبہ اس چاہنے والے نے افسوس کا اظہار کیا، امام نے دیکھا ارے شیعہ پریشان ہے، کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کی یہ حالت، آپ کے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہیں لوگ، آپ کو یہاں لا کے بٹھا دیا، امام نے کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا وہی جو میں دیکھ رہا ہوں، جو ہے وہی دیکھ رہا ہوں، امام نے کہا سنو ان حالات سے پریشان نہ ہو جاؤ، کیونکہ ہم وہ ہیں جہاں بیٹھتے ہیں اسے جنت بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب چاہنے والے سے کہا آنکھ بند کر اور کھول اور پھر اس کے بعد دیکھ، تو جب اس نے آنکھ بند کر کے کھولا اور جب پھر دیکھا تو کیا دیکھا؟ جنت کا باغیچہ ہے، جنت کا باغیچہ ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور ایک درخت کے سائے میں ہمارے اور آپ کے مولا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا یہ کیسے؟ کہا وہ اللہ کا کرم ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تو جو آخرت کی بات چھوڑ دیں، ہمارے اماموں نے دنیا میں بتا دیا، دکھا دیا کہ دیکھو تم جس جنت کو ہزاروں سال کے بعد دیکھنے جاؤ گے، ہم جہاں بیٹھے ہوں ہم اسی جگہ کو جنت بنا دیتے ہیں۔ بتاؤں کیسے؟ آپ نے شاید یہ بات سنی ہو، سلمان نے آ کے جناب فضا سے پوچھا، اے فضا تو بھی منا اہل البیت، میں بھی منا اہل البیت، تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا؟ تو اتنا فخر کیوں کرتی ہے اپنے آپ پہ؟ جناب فضا نے جملہ کہا، سلمان بات تو صحیح ہے، تو بھی منا اہل البیت، یعنی تو بھی اہل بیت میں سے، میں بھی اہل بیت میں سے، بس فرق یہ ہے کہ تو گھر کے باہر رہتا ہے، میں گھر کے اندر رہتی ہوں۔ سلمان نے کہا جنت کی بات آئی، جب جنت کا ذکر ہوا تو جناب فضا نے کہا سن سلمان، جنت کا تو انتظار کر، سلمان جنت کا تو انتظار کر، میں تو جہاں رہتی ہوں وہی جنت ہے۔
عزیزان کرام، نہ جانے کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معصومین علیہ السلام جو ہمارے رہبر ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے خانوادے میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ایسے خاندان، ایسی قوم میں پیدا کیا کہ جہاں ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ اب جب وابستہ ہیں تو پھر بے وقوفی کرنی نہیں چاہیے۔ جب وابستہ ہے، اللہ نے جب ہمیں اس دروازے تک پہنچا دیا، ہم یہاں پہنچے، یہاں پیدا ہوئے کہ پیدا ہوتے ہی ساتھ ہمیں اہل بیت کا دروازہ مل گیا، تو اب ہمیں بے وقوفی سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں عقل مندی سے کام لینا۔ کیسے؟ ایک آدمی نے پتہ چلا احمد آباد جانا تھا، اس نے بس کی ٹکٹ لے لی، ٹکٹ بھی مل گئی، جو سیٹ اسے چاہیے تھے وہ سیٹ بھی مل گئی، لیکن جب بس آئی تو اندر بیٹھنے کے بدلے پیچھے لٹک لیا۔ سچ بتاؤ، عقل مندی ہے بے وقوفی ہے بھائی؟ یہ عقل مندی ہے؟ آپ نے ٹکٹ بھی لی، آپ کو جو سیٹ چاہیے تھی ونڈو سیٹ، آپ کو وہ بھی مل گئی، آپ کو اوپر نہیں بیٹھنا تھا نیچے بیٹھنا تھا، آپ کو وہ بھی مل گئی، اور جب بس آئی تو آپ اندر بیٹھنے کے بدلے آپ پیچھے لٹک لیے۔ چاہے وہ منزل تک پہنچ بھی جائے، کہا تو بے وقوف جائے گا کہ بھائی یہ ٹکٹ لے کے بھی تو بے وقوف بن کے آیا، تجھے لٹکنے کی کیا ضرورت تھی؟ آرام سے سوتا سوتا آتا، کیوں لٹک کے آیا؟ ہے نا، بے وقوفی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے آرام سے اندر سو جانے کی ضرورت تھی۔ اب یہی بات ہے، جب ہمیں اور آپ کو اہل بیت کا دروازہ نصیب ہو گیا اور ہم یہاں تک آ گئے اور یقین کامل ہے کہ یہ ہمیں جنت تک پہنچائیں گے، اب ہمیں بس کے پیچھے لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اس طرح ان کے قدموں پہ ان کے نشان قدم پہ چلتے رہنا ہے کہ جب جنت میں جائیں تو اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ لٹکتے لٹکتے پہنچے اور جب پہنچے تو پتہ چلے کوئی درجہ ہی نہ ملے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں کوئی بہت بڑا عالم، بہت بڑا ذاکر تو نہیں ہوں کہ بہت زخیم باتیں کروں گا۔ اب باتیں ویسی ہیں جیسے آپ ویسا میں، بس سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے اور سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، جب ہم نے زمانے پہ نظر کی تو ہمیں نظر آیا کہ یہی وہ ہیں جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے انہوں نے دنیا میں بار بار دکھایا بھی کہ دیکھو ہم ہیں، اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے، اور تبھی کہا ہے کہ ہمارے پیچھے چلو، ہماری اتباع کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اسی لیے کہا ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ ہم تمہیں اپنی منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور جب لوگوں نے کبھی کبھی ادھر ادھر ہونا چاہا تو امام نے دکھایا بھی۔ ہمارے ایک امام علیہ السلام کے پاس ایک دربان تھا، جو دربان جو تھا کئی سال بیچارہ خدمت کر رہا تھا، اور خدمت کرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی ایک آ گیا اور اسے شاید وہ دربان پسند آ گیا، وہ چوکیدار پسند آ گیا۔ اس نے چوکیدار سے کہا یہ خدمت کرتا ہے، کچھ ملتا جلتا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ مسجد میں کام کرتے ہیں، غلام عباس بھائی اپنے بیچارے ماشاءاللہ خدمت دین کرتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، انہیں شاید کبھی یہ لگتا ہو ارے یار پتہ نہیں جماعت جو ہدیہ دیتی ہے بہت کم دیتی ہے، پتہ نہیں پگار ملتا ہے کم۔ خیر آپ جتنا دیتے ہو وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، کتنا دے رہے ہیں آپ کو معلوم، لیکن ایسے خدمت کرنے والے، چلیں ان کی بات چھوڑیں کسی اور کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی خدمت کر رہا ہو پیسہ کم ملتا ہے۔ جب پیسہ کم ملتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے؟ یار بہت کم پیسہ مل رہا ہے۔ مگر جب وہ اپنے عمل کے ثواب پہ نظر کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا ثواب کیا ہے، کتنا ثواب ہے۔ اللہ کے گھر میں روشنی کرنے کا کیا ثواب ہے، اللہ کے گھر میں سے اتنا کچرا نکالے جتنا انسان اپنی آنکھ میں سرما لگاتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے۔ اگر آپ اس میں غور کریں آپ کو پتہ چلے گا۔ اب ساری چیزیں بیان کروں گا تو میرے پاس ویسے بھی وقت نہیں رہتا ہے، پتہ نہیں کیسے وہ گھوم ہی جاتے ہیں پورے۔ کسی کو دربان پسند آ گیا، وہ آ گیا دربان مولا کے پاس، کہا کچھ ملتا جلتا ہے یہاں پر، ورنہ چل جتنا یہاں سے ملتا ہے اسے ڈبل دوں گا۔ اب جب ڈبل کی بات ہو تو کوئی بھی چھوڑ دے، لیکن شریف دربان تھا، آیا مولا کے پاس، مولا ضرورتیں بہت بڑھ گئی ہیں، مولا پریشانیاں بھی ہیں، مولا ایسا ہے، مولا ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، میں نے آپ کی بڑے سالوں خدمت کی ہے، مولا اگر اجازت دیں تو میں اب کہیں اور کام کر لوں۔
امام علیہ السلام نے کہا سن، چونکہ امام وما کانا وما یکون، جو ہونے والا ہے اور جو ہو چکا ہے سب کا علم رکھتے ہیں، اور آپ کو اگر معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، امام کے پاس ایک آدمی آیا مدد لینے کے لیے، جب مدد لینے کے لیے آیا تو امام علیہ السلام نے کہا تو مجھ سے مدد کیوں لینے آیا؟ اللہ نے تجھے تو مستطیع بنایا ہے، تجھے تو مستطیع بنایا، تیرے پاس تو ہے اتنا۔ اچھا، امام کبھی کسی کو ایسا کہتے نہیں ہیں، مگر جب کبھی ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کہنا پڑتا ہے، ورنہ امام جو ہیں وہ کبھی کسی کو اس طرح کی بات نہیں کہتے، مگر جب سامنے والا بھی یہ سوچ کے آیا ہو کہ میں امام کو بے وقوف بنا دوں تو کہنا پڑتا ہے۔ اچھا نہیں، پھر میں واہ، دو تین آدمی نے واہ کر دیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں آیا نہیں آیا، اب میں تمہیں اور آگے لے جاؤں۔ جب میں ایسے دیکھتا ہوں نا کہ بس ایسے ہی، تو پھر تو اور دل چاہتا ہے کہ نہیں اور لے جاؤ، اب تم ٹھیک ہے سنتے رہو۔ ایک آدمی گھر سے اپنی بیوی سے کہہ کے آیا میں جاتا ہوں جسے تو امام مانتی ہے، میں ابھی اسے بے وقوف بنا کے آتا ہوں، سنا ہے، میں ابھی اسے بے وقوف بنا کے آتا ہوں۔ کہا تو جا کے دیکھ تو صحیح، تجھے پتا چلے گا کہ میرا امام کون ہے۔ اب یہ گھر سے نکلا، اس نے جیب میں سے وہ روپیے نکالے، جیسے نہیں ہم لوگ بھی کبھی کبھی کرتے ہیں، جو نوٹ چلتی نہیں ہے وہ کبھی دو چار نوٹوں کے بیچ میں گھسا کسی کو دے دیتے ہیں، کبھی بینک میں جمع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو ایسے ہی بس پنا دیتے ہیں، چل پہلے نکل لے۔ یہ آیا کھوٹے سکے لے کے اور اس دکان پہ پہنچا جہاں ایک کھجور بیچنے والے کی دکان تھی، لیکن کھجور بیچنے والے کی دکان پہ اس کھجور والے سے اتنی محبت کرنے والا مولا کبھی کبھی اس کی دکان پہ بیٹھا کرتا تھا، یعنی می سمیت تمار کی دکان پہ، اور جب بیٹھتے تھے، اب یہ سب سوچ کے نہیں آیا ہوں، تم نے منہ ہلایا میرے دماغ میں آ گیا، ٹھیک ہے، اس لیے مجھے آگے جانا پڑا۔ اب وہ آیا بے وقوف بنانے، جب بے وقوف بنانے آیا تو امام نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس نے کہا مجھے کھجور چاہیے، امام نے کہا پیسے رکھ کھجور لے جا، پیسے رکھ کھجور لے جا۔ اس نے پیسے رکھ دیے، کھجور اپنے ہاتھ سے اٹھا لی، لے کے چلا گیا۔ جب پیسے رکھ کے کھجور لے کے گیا تو اپنے گھر پہنچا، گھر جا کے اپنی بیوی سے کہا دیکھ میں تیرے امام کو بیوقوف بنا کے لے کے آیا، پیسے دے آیا کھوٹے تھے، انہوں نے دیکھے بھی نہیں، ان کو کیا معلوم بزنس کیسے کیا جاتا ہے، وہ میسم ہے تمہار کی دکان، نقصان اٹھائے گا تو میسم اٹھائے گا، دیکھو میں کھوٹے سکے دے کے کھجور لے کے آ گیا۔ اس بیوی بھی قربان جائیں کہ مومنہ تھی اور عقیدہ مضبوط تھا، اس نے کہا لایا تو صحیح، کھا کے دکھا۔ ایک روایت میں یہ لکھا گیا کہ جتنے کھجور کھولتا تھا وہ سارے سڑے ہوئے نکلتے تھے، جتنے کھولتا تھا سارے سڑے ہوئے نکلتے تھے، اور بالآخر اس نے وہ سارے کھجور جا کے مولا علیہ السلام کے پاس کہا یا علی یہ تو سارے کھجور سڑے ہوئے ہیں، یہ آپ نے کیسے کھجور دیے؟ امام نے دیے نہیں تھے، دیے تھے، کہا نہیں پیسہ رکھ کھجور لے جا۔ اس نے پیسے رکھے کھجور لے گیا۔ اب جو وہ لے گیا تو وہ سڑے ہوئے تھے نہیں، وہ کھجور بھی جانتا تھا، اس نے امام کو بے وقوف بنانے کی سوچی۔ اب جو کھجور لے کے آیا تو لانے کے بعد امام سے کہتا ہے یہ کیسی کھجور ہے، یہ تو ساری سڑی ہوئی کھجوریں آپ نے دے دی۔ تو اس نے کہا میں نے کہاں دی، جو تو جیسے پیسے لے آیا، جیسے پیسے ویسی کھجور۔ اب وہ لے کے گیا، اس وقت میسم آ چکے تھے، میسم نے کہا یا علی کھجوریں تو اچھی ہیں، یہ سڑی ہوئی کیسے نکلی؟ کہا اب تو اٹھا کے دیکھ۔ اب جو میسم نے اٹھا کے وہی کھجوریں دیکھی تو ساری اچھی اچھی، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی امام کو بے وقوف بنانے کا سوچ کے آئے تو پھر بات ایسے بنتی ہے، لیکن جب کوئی امام سے حقیقتاً مدد لینے آئے تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام جا رہے ہیں، پیچھے ایک صحابی ہے، اس نے دل میں سوچا آج میں امام سے مدد مانگوں گا، آج مدد ایسی مانگوں گا کہ میرے اوپر 20,000 کا قرضہ ہے، مجھے قرضہ ادا کرنا ہے، اس لیے مجھے 20,000 کی ضرورت ہے۔ دل میں سوچ رہا تھا، امام آگے آگے، آدمی پیچھے پیچھے، صحابی پیچھے پیچھے، دونوں گھوڑے پہ سوار ہیں، امام آگے چلے، صحابی پیچھے تھا۔ چلتے چلتے صحابی نے سوچا، امام کے ہاتھ سے لکڑی گری، لکڑی جو چابک ہاتھ میں تھا، چونکہ مارتے نہیں تھے مگر رکھتے تھے، ہاتھ سے گرا، وہ صحابی نیچے اترا، اس نے لکڑی اٹھائی امام کے ہاتھ میں دی۔ امام نے کہا سن کھڑا رہے، ایک مرتبہ زمین پہ ایک نشان بنایا، کہا اس میں سے جو پڑا ہے وہ اٹھا لے۔ اس نے اٹھایا، سونے کا ٹکڑا تھا، سونے کا ٹکڑا اٹھا کے جب بازار میں لے گیا، اسے بیچا تو قیمت 20,000۔
جب بیچے تو قیمت 20,000. کچھ دن کے بعد جب واپس ہوا پھر ایک مرحلہ آیا, اس کے بعد وہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا, امام آگے آگے, صحابی پیچھے پیچھے. اس نے سوچا سالانہ کا خرچہ 10,000 ہے, پیسے کی کوئی آمدنی نہیں ہے, پریشان ہوں, آج مولا سے کہوں گا مجھے گھر خرچ کے لیے پیسے چاہیے. بس ایک مرتبہ پھر وہی واقعہ بنا. اب جو ایک مرتبہ امام نے کہا دیکھ اس نشان بناتا ہوں, اس میں سے جو ملے اٹھا لے. جب اس نے اٹھایا تو چاندی کا ٹکڑا. اب جو بازار میں بیچا قیمت 10,000, قیمت 10,000. اس نے ہاتھ جوڑ کے مولا سے پوچھا مولا پہلی مرتبہ آپ نے مجھے سونا دیا, قیمت 20,000 بنی, دوسری مرتبہ چاندی نکلی, قیمت 10,000 ہوئی. مولا مجھے یہ بتائیے آخر ایسا کیسے, دونوں بار سونا کیوں نہیں, دونوں بار چاندی کیوں نہیں؟ امام نے کہا سن, حجت خدا کہتے ہی اسے ہے جو دل کے حالات سے واقف ہو. اور آگے بتاؤں, مسجد کوفہ ہے, امام علیہ السلام بیٹھے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ اپنے بھائی حسن, اپنے بیٹے حسن سے کہا بیٹا حسن جاؤ فلاں جگہ پر فلاں کونے میں جو مومن بیٹھا ہے اسے چچا کہہ کے بلاؤ, بلا کے اٹھا کے لے آؤ, اس کی تیمارداری کرو, بیمار ہو رہا, اسے بخار ہو رہا ہے, اٹھا کے لے کے آؤ اسے لایا گیا. خطبہ ختم ہوا, امام علی نیچے بیٹھے, عیادت کی, پوچھا حالات پوچھے, دعا کری, بخار صحیح ہو گیا. پوچھا مولا کیسے پتا چلا میں بخار میں ہوں؟ کہا حجت خدا کہتے ہی اسے ہے جو حالات سے واقف ہو. عزیزان گرامی, اتنی بات بتا کے اگر تمہیں سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے, تمہارا امام بھلے پردے غیبت میں ہو مگر یقین رکھو کہ وہ ہو کہیں بھی جانتا تمہارے حالات کو ضرور ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یہ بات سے بات ساری آتی ہے. اب جو وہ آیا بے وقوف بنانے, وہ بھی بات کہیں سے آئی سی, وہاں سے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. خیر اہل بیت کا کرم. ایک اور صلوات پڑھ لے پر محمد والے محمد کو. وہ آیا بے وقوف بنانے کے لیے. یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے کیا تھا دربار میں؟ ہاں میرے پاس کام کرنے آ جا. نہیں, امام کے پاس جب کوئی آتا ہے, سارے بھول گئے, اتنی جلدی بھول جاؤ گے تو پھر کہاں چلیں گے ہم لوگ, کہاں تک پہنچیں گے, بہت جانا ہے. خیر جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہے, میں لے چلتا ہوں آپ کو. وہ آیا بے وقوف بنانے کے لیے امام کو. وہ کہتا ہے مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے, بات جوڑتا ہوں میں آپ سے, آپ فوراً میرے ساتھ آ جائیں گے. وہ آیا دربان سے کہنے کے لیے مولا میں پریشان ہوں. ٹھیک ہے مولا میں پریشان ہوں, بہت سال آپ کی خدمت کی, اب میں واپس کہیں اور خدمت کرنا چاہتا ہوں, مشکلیں زیادہ ہیں, کچھ کہیں اور زیادہ مل جائے گا میں وہاں چلا جاؤں. ٹھیک ہے, اس میں سے میں نے جملہ کہا تھا کہ امام جو ہیں وہ دل کے حالات سے واقف ہوتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. لیکن امام جب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے تو بات اور ہوتی ہے. لیکن جب امام جانتے ہیں کوئی بیوقوف بنانے آیا ہے تو بات اور ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام ما کانا و ما یکون کا عالم ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں امام کہ ان کے دل میں کیا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہو چکا ہے. اور اس میں سے بات یہ آئی کہ بیوقوف بنانے جب کوئی آتا ہے, کیسے بیوقوف بنانے آتا ہے؟ آیا بیوقوف بنانے, اس نے کہا مولا کچھ مدد کرے ہماری. لنک کو یاد رکھیے گا نا تو ہی مزہ آئے گا سننے میں. اب تو خیر ایک دن باقی ہے, لیکن ہم نے کسی کی بھی سنی تو لنک یاد رکھیے, کہاں سے کہاں لے گیا, کہاں سے کہاں گیا, پھر واپس آیا. ہاں اب صحیح ہے. آیا مولا کے پاس, مولا پریشان ہوں, مدد کرے میری. امام نے کہا تو تو مستطیع ہے. یاد آیا؟ یہیں سے ہم آگے بڑھ گئے تھے. تو تو مستطیع ہے, تو کیوں آیا میرے پاس مدد مانگنے؟ آیا تھا بے وقوف بنانے, اس لیے امام نے ایسا جملہ کہا, ورنہ کہتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیسے والا تھا, مگر جب باپ نے مدد مانگی تو اس نے اپنے باپ کی مدد نہیں کی. پیسے والا تھا, مگر جب باپ نے مدد مانگی, سگے باپ نے, تو آج بھی پائے جاتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کے باپ کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جھوپڑی میں رہتے ہیں اور بیٹا محل میں رہتا ہے. باپ بیچارہ سائیکل پہ چلتا ہے اور بیٹا ماشاءاللہ فرار بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے. باپ کی حالت دیکھو. الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ ہادی بخشے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے, ماں کیا ہوتی ہے. اور اگر ہم اس راستے پہ چلیں تو الحمدللہ بہت اچھا. اگر کریں گے وہ ایسا کام
تو پھر وہی درجہ ملے گا موسیٰ والا. موسیٰ کا پڑوسی یاد ہے نا کہ پھر لے چلوں وہاں پر موسیٰ پر. ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد و آل محمد. تو یہ پیسے والا تھا مگر اس نے اپنے باپ کی مدد نہیں کی اور یہ دکھاوا کر رہا تھا کہ میں غریب ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور پھر امام کے پاس آیا, مولا میری مدد کرے, میرے پاس کچھ نہیں. امام نے کہا تو کیوں آیا, تو تو مستطیع ہے, تیرے پاس تو بہت کچھ ہے. تو اس نے کہا مولا میں سچ کہہ رہا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا اگر میرے دروازے پہ آیا میں دوں گا ضرور. امام نے دیا بھی اسے, مگر یہ کہہ کے کہا, یہ کہہ کے سمجھا دیا, یہ کہہ کے بتا دیا کہ سن تو آیا ہے میرے دروازے پہ, میں دوں گا ضرور, یہ لے کے جا, مگر یاد رکھ جسے تو چھپا کے آیا ہے جب تجھے اس کی ضرورت ہوگی تجھے ملے گا نہیں. جب تو اسے لینے جائے گا تو نہیں ملے گا. یعنی امام جانتے ہیں ضرورتاً لینے کون آیا ہے, بے وقوف بنانے کون آیا ہے. اور امام نے یہ بھی کہہ دیا تیرے پاس ہے بھی, یہ بھی میں جانتا ہوں. اور اب جب تو اس طرح سوچ کے آیا ہے تو یاد رکھنا تو نے یہ کہا نا کہ نہیں ہے تیرے پاس, تو بس اب سمجھ لے کہ نہیں ہے. بہت دور جاتے ہو یار, تمہیں تو بہت جلدی پہنچنا چاہیے. تم تو ہمیشہ مجلسیں سننے والے لوگ ہو, 130 سال پرانی جماعت ہے تمہاری. امام کے سامنے جب کوئی کچھ کہتا ہے امام کو بے وقوف بنانے کے لیے تو امام بتا دیتا ہے سوچ کے بولنا, سوچ کے بولنا, ورنہ جو بولو گے وہی ہوگا. نہیں سمجھے, ایک بڑھیا آئی اپنے جوان کا لاشا لے کے, نہیں زندہ سلا کے, اور آ کے علی سے کہا میرا بیٹا مر گیا, نماز میت پڑھا دے. امام نے کہا مر گیا, کہا نماز میت پڑھا دوں, کہا پڑھا دے, کہا پڑھا دوں, کہا پڑھا دے. اب میں آگے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جب پڑھا دی تو کیا ہوا. میرا کہنا یہی ہے جب امام کے سامنے کوئی بے وقوف بنانے کی نیت سے جاتا ہے اور اس کے بعد جب جو دل میں سوچ کے جاتا ہے وہ چاہتا ہے بے وقوف بنانا, مگر جب امام کہہ دیتا ہے تو پھر ویسا ہی ہوتا ہے. وہاں کہا تو چھپا کے آیا ہے, تو کہتا ہے نہیں ہے, تو پھر وہی ہوگا کہ نہیں ہے. اور یہاں بڑھیا کہہ رہی ہے نماز میت پڑھا دے, مر گیا ہے تو اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا, اسے مرنا واجب ہے. امام نے نماز پڑھائی, بڑھیا نے کہا یا علی میں تو آپ کو بے وقوف بنانے آئی تھی. کہا بے وقوف تم مجھے بنائے گی, ذرا کفن اٹھا, ذرا پردہ ہٹا, پھر دیکھ تو صحیح بے وقوف بنانے آئی تھی یا بننے آئی تھی. صلوات پر محمد و آل محمد. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے پاس کچھ ہے نہیں, میں کیا خمس نکالوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس کروڑ ہے وہ خمس نکالیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کچھ نہیں ہے یہ تو کسے کہہ رہا ہے, یہ کیا کسے رہا ہے تو, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں کیا خمس نکالوں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, گھر میں کھانے کو آٹا نہیں ہے, میں خمس کس کا نکالوں. یہ کہہ کسے رہا ہے, تجھ سے خمس مانگتا کون ہے, کس نے مانگا بھائی آپ سے خمس, کسی مولانا نے کہا خمس مجھے دو, تم خمس نکالو مجھے دو, نہیں. خمس تم نکالتے ہو. امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہارا خمس ایکسپٹ کر کے تم پہ احسان کرتے ہیں. تمہارا خمس ہم لے کے تم پہ احسان کرتے ہیں. اگر ہم اس میں سے خمس نہ لیں تو تمہارا مال لائق استعمال ہی نہ رہے, جائز ہی نہ ہو تمہارے اوپر. اچھا پھر جب آپ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے نہیں تو آپ کسے کہتے ہیں, امام کو کہتے ہیں نا. پھر وہی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. اب پھر کہو اب پریشانی آ گئی, مال لٹ گیا, گھر جل گیا, دکانیں بند ہو گئی. اب کیسے بند ہوئی, اسی لیے بند ہوئی کہ تم نے جہاں دینا تھا وہاں یہ کہہ کے کھڑے رہے میرے پاس کچھ ہے نہیں. الحمدللہ سب خمس نکالتے ہوں گے, یہ تو چونکہ انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے لوگ سنتے ہوں گے تو ان کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہ آیا, اور آنے کے بعد کم مولا پریشانیاں بہت ہیں.
اور کہیں اور کام مل رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں اور، تو تم نے یاد رکھا تھا وہی بات، تو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں. امام نے کہا سن، جتنا تجھے ملتا ہے کیا اس پہ تیرا گزارا نہیں ہوتا؟ کمالا گزارا تو ہوتا ہے، مگر اب یہ مگر بڑا پریشان کرتا ہے. امام نے کہا سن، اگر تجھے جانا ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تیری مرضی ہے، تو رہے، تجھے جانا ہو تو تو جا. اس نے 4 قدم امام کی اجازت کے بعد اٹھائے جانے کے لیے. جب وہ جانے لگا تو امام نے اسے واپس بلایا اور کہا سن، تو جانے سے پہلے میں تجھے کچھ دکھاتا ہوں، وہ دیکھ کے جا. پھر امام نے زمین پہ ایک نشان بنایا اور اس کے بعد کہا اس میں دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے. اب امام تو جو چاہے وہ دکھا دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، جنت میں ایک محل ہے جس پہ میرا نام لکھا ہے کہ یہ محل میرا ہے، جنت کا محل ہے، بڑے بڑے باغیچے ہیں، دودھ اور شہد کی ندیاں ہیں، حور و غلمان ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں. جیسے ہی دیکھ لیا بس ختم، دیکھنا نظارہ ختم ہوا. امام نے کہا دیکھا؟ کہا اگر ہمارے دروازے پہ رہے گا تو یہاں پہنچے گا، اگر ہمارے دروازے پہ رہے گا تو یہاں پہنچے گا، اور اگر یہ دروازہ چھوڑ کے گیا پھر تو جانے اور خدا جانے. اس نے ہاتھ جوڑ لیے، مولا پیسے نہیں چاہیے، بس میں یہی ہوں. اب پتہ نہیں یہ باتیں آپ کے لیے نئی ہیں پرانی ہیں، خدا جانے. نہ سمجھ میں آئے مولانا سے پوچھ لیجئے گا. امام کے ایک صحابی امام کے پاس آئے. صحابی بیچارہ نابینا ہو گیا تھا، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. امام کے پاس آئے، مولا آپ تو صاحب اعجاز ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ کے ہاں تو اللہ کی طرف سے آپ کو وہ مرتبہ دیا گیا ہے، آپ جو چاہے کریں، کچھ ایسا کر دے میرا نور واپس آ جائے، آنکھوں کا نور واپس آ جائے، آنکھوں کا نور واپس آ جائے، میں دیکھتا ہو جاؤں، آنکھوں سے نظر آنے لگے. امام نے یہ دکھانے کے لیے کہ جو تیرا یقین ہے وہ یقینی ہے، اس میں جھوٹ ذرا بھی نہیں ہے، جو تو نے کہا وہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ درجہ دیا ہے کہ ہم جو چاہیں وہ اس کی مرضی سے کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے. اور جو تو نے کہا نا وہ حقیقت ہے، اور جو تو لے کے آیا ہے منشا وہ بھی میں کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھرایا، آنکھوں کا نور واپس آ گیا. جب نور واپس آ گیا تو ایک مرتبہ وہ دنیا دیکھنے لگا. جب جانے لگا تو امام نے کہا سن، یہ آنکھوں کے نور تجھے اس لیے دیا تاکہ تجھے جو اہل بیت پہ یقین ہے وہ باقی رہے، مگر اب تو جانا چاہے تو جا، مگر میں تجھے ایک بات بتا دوں، اب اگر تجھے اللہ نے جب تجھے نابینا بنایا تھا تو اس کے اندر راز پروردگار ہے. اس نے چاہا تھا تیرے لیے کہ تجھے جنت تک پہنچا دے، اس لیے تیری آنکھیں لے لی، کیونکہ تو انہی آنکھوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والا تھا. تو انہی آنکھوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والا تھا، اس لیے اللہ نے تجھے جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت تک پہنچانے کے لیے تجھے نابینا بنا دیا، تجھے اس لیے نابینا بنا دیا. یہ اللہ کا تجھ پہ کرم تھا. مگر جب تو ہمارے پاس آیا اور ہم سے تو نے اعجاز طلب کیا، جب تو نے ہم سے کرامت چاہی، جب تو میرے دروازے پہ آیا تو یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس لیے میں نے تجھے آنکھ تو دے دی، مگر میں تجھے یہ بتا دیتا ہوں اگر تو آنکھوں والا رہ کے جیے گا تو تو جنت تک نہ جا سکے گا،
اب مرضی تیری ہے، تو چاہے تو آنکھیں رکھ اور چاہے تو پہلے جیسا ہو جا۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ جوڑے، مولا سے کہا مولا میں چاہتا ہوں کبھی آپ کے دروازے سے الگ نہ ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس طرح آپ نے مجھے آنکھیں عطا کی ویسے ہی واپس مجھے ویسا بنا دے جیسا مجھے اللہ نے بنایا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے پھر ہاتھ پھرایا، اب جو ہاتھ پھرایا تو پھر آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ اس لیے کہ سمجھ لینا اللہ جب کچھ دیتا ہے تو مصلحت ہوتی ہے اور جب کچھ لے لیتا ہے تو بھی مصلحت ہوا کرتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس جانے گرامی، اب بات جہاں سے میں نے جس جملے شروع کی تھی وہیں واپس لے آتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ کو محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ تمہاری فتبعونی، میری اتباع کرو میری۔ اب یہ کہا کسی سے گیا ہو ہے ہمارے بھی لیے، ہمیں بھی اتباع پیغمبر کرنی ہے، ہمیں بھی اطاعت پیغمبر ہمیشہ کرنی ہے۔ اب میں بس ایک آخری جملہ کہوں اور مسائل پہ جاتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے اس دنیا میں سب سے پہلا انسان کون بنایا؟ سب کو معلوم ہے، بولو یا نہ بولو، نام آدم تھا اس کا، ٹھیک ہے؟ کہو تو میں یہی چھوڑ دوں، کل انشاءاللہ یہیں سے بات کریں ورنہ بات اور لمبی ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ لے پر محمد والے۔ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، مگر جیسے آج بچے نے جملہ یاد رکھا کل آپ جملہ یاد رکھیں گے کہ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا انسان جو بھیجا اس کا نام آدم تھا، اور کل ہم انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھیں گے اور کل بات انشاءاللہ مکمل کر دی جائے گی اور ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور خدا نے اگر کبھی پھر توفیق دی تو اب یہ باتیں نہیں بیان ہوں گی، اب اس سے آگے کی باتیں بیان ہوں۔ اگر اللہ نے موقع دیا، زندگی دی آپ کو توفیق، ہمیں توفیق، تو انشاءاللہ پھر باتیں کبھی ہوں گی، ورنہ تو پھر علماء آتے ہیں اور آپ سنتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اتباع پیغمبر کریں۔ کربلا کے میدان میں حجت خدا بن کے حسین ابن علی کھڑے تھے۔ نارملی پوری دنیا کا یہ فریضہ تھا کہ حجت کی اتباع کرے، اور یہی وجہ تھی کہ زمین نے کہا حسین اجازت دو، اگر آپ کی اجازت ہو لمحہ نہ لگے ان سب کو اندر چلا جائے، یہ سب اندر چلے جائیں، زمین پھٹ جائے، سب اندر چلے جائیں۔ طرح طرح کے امام کے ماننے والے، حجت کے چاہنے والے آئے اور اپنی اپنی درخواست پیش کی۔ ہوا آئی، فضا آئی، روایت میں جملے لکھے ہیں کہ آسمان نے کہا، زمین نے کہا، جنات آئے، یہ آئے، وہ آئے، کہ حسین بس ایک اشارہ، تھوڑی سی اجازت۔ حسین نے کہا نہیں، یہ میرا امتحان ہے، یہ امتحان حسین ابن علی ہے، ورنہ حسین جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے حسین کو وہ درجہ دیا ہے کہ حسین جو چاہے کرے، مگر جب امتحان کی بات ہے تو اب حسین امتحان پورا دے گا، چاہے اس میں بھانجوں کے لاشیں اٹھانے پڑے، چاہے بھتیجے کی لاشوں کے ٹکڑے اٹھانے پڑے، چاہے عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھانے پڑے، اور چاہے وقت یہ آ جائے کہ ہم شبیہ پیغمبر کا جنازہ اٹھانا پڑے، حسین پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ امتحان حسین ہے تو امتحان حسین دے گا، وعدہ طفلی حسین ادا کرے گا، جب دین پہ وقت آئے گا تو حسین اپنا سب کچھ قربان کرے گا۔ عزادارو،
ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر اس شخصیت کا نام ہے کہ روایتوں میں یوں لکھا ہے ڈر نہ جایا کرو، اگر تھوڑا سا وقفہ بیچ میں آ جائے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ میں بھول گیا. کچھ ایسی باتیں یاد آتی ہیں کہ جسے بیان کرنے کے لیے ہمت چاہیے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے علی اکبر جو ہے نا، جب حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے اور پھر بابا بھی جب چلے گئے تو حسین ہمیشہ اللہ سے کہا کرتے تھے پروردگار مجھے نانا کا چہرہ دیکھ کے مجھے سکون ملتا تھا، بابا کے ہونے سے مجھے سکون ملتا تھا، اب نہ نانا نہ بابا، اب حسین کو کہیں سکون نہیں ملتا. اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا، نام علی رکھا گیا اور شبیہ پیغمبر ہوا، دیکھنے میں پیغمبر جیسے اور نام علی. ایک واقعہ جو میرے دماغ میں آیا، جو میں نے کہا کہ بیان کرنے کے لیے ہمت جمع کرنی پڑتی ہے. جب علی اکبر اس دنیا میں آئے تو روایت نے یوں لکھا ہے کہ چاہنے والے اجازت لے لے کے علی اکبر کی زیارت کرنے آتے تھے. آرام آرام سے سننا، جہاں دل چاہے وہاں رونا، جہاں ایسا لگے کہ نہیں اس جملے پہ میرا دل پسیج رہا ہے، یہاں دل حزن ہو گیا، محزون ہو گیا ہے، اب آنکھ نہیں رکتی، آنسو نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں روک لو، دیکھو اگر تم سے رک سکے تو. کوئی بھی صاحب اولاد نہیں روک سکتا. لوگ آتے تھے، اجازت لے لے کے آتے تھے اکبر کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے. جب آہستہ آہستہ علی اکبر بڑے ہوئے تو علی اکبر کو اب مدینے کی گلیوں میں لے کے حسین نکلتے تھے. روایت میں لکھا ہے کہ اکبر جب گھر سے نکلتے تھے تو چہرے پہ نقاب ڈالی جاتی تھی، چہرے پہ نقاب پڑی رہتی تھی اور حسین ساتھ ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ حسین ابن علی اپنے جوان بیٹے کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے نکلے، اتنے میں ایک آدمی آیا، ایک چاہنے والا، ایک ماننے والا آیا اور آ کے مولا حسین کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اگر زحمت نہ ہو تو میری تمنا ہے کہ میں اکبر کی زیارت کر لوں، اگر اجازت دیں میری تمنا پوری ہو جائے، میں اکبر کی زیارت کر لوں. حسین نے چاہنے والے کو دیکھا، بڑے پیار سے اس نے تمنا ظاہر کی، اکبر کے چہرے کا نقاب اٹھایا، اس نے اکبر کو دیکھنا شروع کیا. اگر صاحب اولاد ہو تو سننا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اکبر کو دیکھنا شروع کیا، کچھ دیر ہوئی، حسین نے کہا اکبر کی زیارت کر لی؟ اگر کر لی ہو تو اب ہم آگے بڑھیں. اس نے کہا مولا حسین تھوڑی دیر اور. وہ تھوڑی دیر اور دیکھتا رہا. پھر مولا حسین نے کہا اب تیرا دل بھر گیا تو اب ہم آگے بڑھیں. اس نے کہا مولا دل بھرتا ہی نہیں. مولا اجازت دے تھوڑی دیر اور دیکھ لوں. حسین نے تھوڑی دیر اور انتظار کیا تاکہ وہ اکبر کی زیارت کر لے. حسین نے اب یہ نہیں کہا کہ دل بھر گیا، اب کہا اب ہم چلتے ہیں. اور ایک مرتبہ اکبر کے چہرے پہ نقاب ڈالی. اب جو نقاب ڈال کے حسین آگے بڑھنے لگے، اس چاہنے والے نے حسین کے سامنے پھر ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیں، اب میں آپ کو نہیں روکوں گا، مگر مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے ایک اکبر جیسا بیٹا عطا کرے. مولا آپ دعا کرو. جانتا تھا حسین وہ ہے
جو بچپن میں ساتھ دے سکتے ہیں، اگر یہ حسین دعا کر دیں گے اللہ مجھے اکبر جیسا بیٹا ضرور دے گا. ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ دعا کریں اللہ مجھے اکبر جیسا بیٹا عطا کرے. ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہوئے. حسین کے آنکھوں کے آنسو روایت لکھتے چاہنے والے نے دیکھے. اس نے کہا مولا میں تو کہہ رہا ہوں دعا کرنے کے لیے. آپ رونے لگے مولا میں نے کچھ غلط کہہ دیا. کہا نہیں تو نے غلط نہیں کہا مگر میں تیرے لیے دعا کروں اس سے پہلے مجھ سے ایک سوال کرتا ہوں. سوچ لے اگر اللہ نے تجھے اکبر جیسا ایک بیٹا دے دیا، اگر دے دیا اور وہ جوان ہو گیا ایک دم شبیہ اکبر بن گیا اور اس کے بعد تو اسے لے کے کہیں جانے لگا، راستے میں کسی ایسے راستے سے گزرا جہاں پورا راستہ پرخار ہے، جہاں کانٹے پڑے ہوئے ہیں اور کہیں چلنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں چلنے کی جگہ نہیں ہے، نہ کانٹا ہٹا سکتے ہو نہ کانٹے پہ چلے بغیر اس طرف جا سکتے ہو اور جانا بھی ضروری ہے. اب مجھے بتا کیا کرے گا؟ کیا تجھے گوارا ہوگا کہ تو اکبر جیسے بیٹے کو کانٹوں پہ چلنے دے؟ کیا تجھے گوارا ہوگا کہ تو اکبر جیسے بیٹے کو کانٹوں پہ چلنے دے؟ اس نے کہا مولا ابھی تو میرے پاس بیٹا نہیں ہے مگر جیسا آپ نے کہا اگر اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے اور وہ شبیہ اکبر بن جائے اور اگر ہم ایسے راستے سے گزرے کہ جہاں چلنے کا راستہ نہ ہو، پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو اور کانٹوں پہ چلنا ضروری ہو تو میں کانٹوں پہ سو جاؤں گا. اس نے کہا مولا میں کانٹوں پہ سو جاؤں گا اور میرے بیٹے سے کہوں گا تو کانٹوں پہ پیر نہ رکھ، تو میرے بدن پہ پیر رکھ، کیونکہ جسے اللہ نے ایسا بیٹا دیا ہو اس کے پیر میں کانٹا چبھے یہ ایک باپ گوارا نہ کر سکے گا. حسین نے کہا پھر دعا نہ مانگ، پھر دعا نہ مانگ، تجھے تو کانٹا گوارا نہیں، یہ میرا بیٹا اکبر ہوگا، زمین کربلا ہوگی، سنان کا نیزہ ہوگا، برچھی کا پھل ہوگا، میرا اکبر گھٹنیاں پٹکے گا. اللہ تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے. کیا پرسا دے رہے ہو؟ ارے تجھے تو بیٹے کے پیر میں کانٹا گوارا نہیں. اب سمجھ میں آیا حسین کون سا امتحان دے رہے ہیں، حسین کتنا بڑا امتحان دے رہے ہیں. بس مختصر کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. عزادارو کیسے پڑھوں میں شہادت علی اکبر، کیسے حسین سے اجازت لی، کیسے خیمے میں ماں سے اجازت لی، کیسے زینب سے ودا ہوئے، کیسے سکینہ کو خدا حافظ کہا. عزادارو بس سب چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. ایک مرتبہ اکبر نے حسین سے اجازت لی، اجازت لے کے گھوڑے پہ سوار ہوئے. اب جو گھوڑے پہ سوار ہوئے حسین نے کہا میرے لال ارے تم جاؤ صحیح مگر آہستہ آہستہ چلنا، اے میرے لال آہستہ آہستہ. عزادارو حسین کیا دیکھا اکبر چل دیے، حسین سے رہا نہ گیا، سر سے امامہ کھولا، کمر میں باندھا. ارے 57 برس کا بوڑھا باپ اکبر کے گھوڑے کے پیچھے چلا، وہاں گھوڑا آگے آگے حسین پیچھے پیچھے. گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے، گھوڑا دوڑنے لگا، حسین دوڑنے لگے مگر بوڑھا باپ کیسے دوڑتا. اکبر نے سنا پیچھے کسی کے گرنے کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ زمین پہ پڑا ہے. گھوڑے کو واپس کیا، آ کے کہا بابا آپ نے تو ہمیں خدا حافظ کہا تھا، اے بابا پیچھے کیوں آتے ہو؟ حسین نے کہا اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے اے اکبر اگر تم
تو تمہیں سمجھ میں آتا اولاد کی جدائی کیا ہوتی ہے۔ میں کہوں حسین ابھی تو اکبر زندہ ہے، چند لمحے کیا گزرے، ارے کسی نے اکبر کو نیزہ مارا، اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی بابا میری مدد کو آئے۔ حسین پہ اکبر کے گرنے کا اثر یہ ہوا حسین زمین پہ بیٹھ گئے، آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اے اکبر، بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، اے اکبر آواز دے، تیرا بابا تیرے آواز کے سہارے تیرے تک پہنچ جائے۔ عزاداروں بس ایک جملہ زحمت تمام۔ روایت نے لکھا اکبر نے آواز دی بابا، بابا تیرا اکبر یہاں ہے۔ حسین آہستہ آہستہ چلے۔ ایک جملہ سناؤں میں تمہیں، حسین کے سر کے بال، حمید ابن مسلم کہتا ہے صبح عاشور تک حسین کے سر کے بال کالے تھے۔ حمید کہتا ہے ایک وقت وہ آیا کہ میں خود حسین کو پہچان نہ سکا۔ ایک وقت وہ آیا میں خود حسین کو پہچان نہ سکا۔ وہ وقت کون سا تھا؟ جب اکبر گھوڑے سے گرے، جب حسین زمین پہ گرے۔ اب جو حسین اٹھے کمر جھکی ہوئی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، اکبر کے لاشے پہ پہنچے۔ اکبر کو دیکھا، ایک ہاتھ سینے پہ، زمین پہ پیر، زمین پہ۔ روایت میں لکھا کہ حسین دیکھ رہے جوان بیٹا تڑپ رہا ہے، جوان بیٹا تڑپ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال، حسین نے کہا میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ اکبر نے کہا بابا سینے میں برچھی کا پھل پیوست ہو گیا ہے۔ عزاداروں روایت میں یہ جملہ لکھا گیا، حسین نے کہا اکبر تیرا باپ بوڑھا ہے، تو جوان ہے نا بیٹا، بیٹا تھوڑا ہمت سے کام لے، میں ابھی برچھی کا پھل نکال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا اتنی ہمت کی بات ہے تو بابا میں کیا کہہ سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو نکال دیں۔ ایک مرتبہ حسین نے زمین کربلا پہ اپنے زانو گھٹنے رکھے، اور گھٹنے رکھنے کے بعد ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا بابا علی مدد کے آؤ، میں بیٹے علی کے سینے سے برچھی کا پھل نکالتا ہوں۔ ایک مرتبہ جو برچھی کا پھل نکالا، برچھی کے پھل کے ساتھ ارے روایت میں لکھا ارے کلیجہ ساتھ نکل آیا، خون کا پھوارا ہوا، آواز بلند ہوئی بابا میرا آخری سلام۔ ایک جملہ سنو گے؟ تمہاری آنکھوں کے آنسو اور تمہارے گریے کی آواز سن کے پھر میرا دل بن گیا ایک جملہ تمہیں اور سنا دوں۔ تم نے باپ کی حالت سنی نا، جب باپ زمین پہ گر کے اٹھا تو بال سفید ہو گئے، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ روایت میں یہ جملہ لکھا گیا کہ ایک مرتبہ باپ حسین نے 57 برس کے باپ حسین نے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کے
خیمے میں لے جانا چاہا. جب باپ لے کے چلا، بوڑھا باپ ہے 57 برس کا، اب تو حر بھی نہیں. جو حسین کی مدد کرنے آئے کہے مولا آپ نے میرے بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا، لو میں بھی آ گیا اکبر کا لاشا اٹھا. حسین اکیلا. اکبر سے کہا میرے لال تھوڑا ہمت سے کام لے، تھوڑا ہمت سے کام لے. تو اپنے دونوں ہاتھوں کو میری گردن میں ڈال دے، میں تجھے اٹھاتا ہوں. باپ نے سی پیٹ کے پیچھے ہاتھ ڈالے، بیٹے سے کہا گردن میں ہاتھ ڈال. بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو لے کے چلا. اب جو لے کے خیمے کی طرف چلا، جب آیا میرا مولا حسین خیمے کے دروازے پہ آ نہ سکا، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ. اے بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا. نہیں اٹھتا جوان کا لاشا. روایت نے جملہ لکھا جب اکبر کا لاشا آیا، فضا گئی. جناب فضا ام لیلہ کے خیمے میں پہنچی. ام لیلہ کے خیمے میں پہنچ کے یہ کہنا چاہا اے بی بی فضا اکبر کا لاشا آیا ہے، آؤ دیدار کر لو. ایک مرتبہ فضا کہتی ہے لیلہ چاہتی تھی اکبر کے پاس آئیں، مگر کبھی اس دیوار پہ، کبھی اس پردے پہ، کبھی اس طرف، ارے ہاتھوں سے رستہ ڈھونڈا. فضا نے کہا او ام لیلہ راستہ تو ادھر ہے، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ ام لیلہ کہتی ہے اے فضا اب آنکھوں سے نظر نہیں آتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگار زندگی کی آخری سانس تک عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہماری اولاد کو اور ہم کو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تو رب کریم ہے، ہم سب کی تمام نیک حاجتوں کو پوری فرما. پروردگار جو لا ولد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. اکبر کی جوانی کا واسطہ پروردگار ان جوانوں کی جوانی کو سلامت فرما. پروردگار اس قوم پہ آنے والی ہر مصیبت بلا اور پریشانی سے اس قوم کو محفوظ فرما. پروردگار آئی ہوئی وبا اور بیماری جو ہے اس سے کل انسانیت کو نجات عنایت فرما. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. پروردگار اگر ان کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا سے چلے گئے ہوں تو پروردگار ان کے ظہور کے بعد ہمیں قبر سے واپس نکل کر ان کی مددگاروں میں شامل ہونے کی اور ان پہ جانثاری کرنے کا موقع ہم کو عنایت فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین. Okay.